اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں منگل تا جمعرات، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے موضوعات کو مختلف انداز میں آپ تک پہنچایا جائے گا، جیسے کہ ماضی سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ والدین کے حقوق پر بہت بات کرتے ہیں، اور والدین کے حقوق بلا شبہ حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ تو کیا والدین کے کچھ فرائض بھی ہیں؟ کیونکہ جہاں حقوق ہوتے ہیں وہیں فرائض بھی ہوتے ہیں، تو والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے؟ آیا انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا، انہیں اچھا ماحول دینا، اچھے ماحول کے ساتھ ساتھ ان میں وہ اخلاقی صفات پیدا کرنا کہ جو ایک اعلیٰ خاندان کی روایات ہیں، یا یہ کہ جس ڈگر پر معاشرہ چل رہا ہے اس ڈگر پر بچوں کو چھوڑ دینا، اور بچوں کو بالکل تربیت کے حوالے سے ان پر توجہ نہ دینا، اور آخر کار جب بچے برے ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تمیز باقی نہیں رہتی کہ یہ فرد جو ہے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، یا اس کے ماضی میں اس کے آباء و اجداد کی کیا اعلیٰ اقدار تھی۔ اس فرد کے فعل و قول سے اس بات کا اظہار نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو پرائی ہیں، انہوں نے رخصت ہو جانا ہے گھر سے، ہمیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ لڑکوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، لڑکوں کے تعلیم پر، ان کی تربیت پر، اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ظاہر ہے وہ بھی تمام اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی حق تلفی نظر آتی ہے۔ میں شہری علاقوں کی تو بات نہیں کرتا، البتہ دیہی علاقوں میں آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ وہاں لڑکیوں کو اس طور پر تعلیم سے بھی دور رکھا جاتا ہے، اور دیگر جو امور ہیں جو کہ شہری لڑکیوں کو حاصل ہوتے ہیں، مختلف جو فنون ہیں، علوم ہیں، ان سے آگہی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے، وہ کیا ہیں، آج جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، ہمارے پینلسٹ ہیں الحمدللہ، ابتدا سے لے کر اب تک آج بھی تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ متعدد پروگرامز آپ کیا کرتے ہیں اور پسندیدہ شخصیت ہیں ARYQ TV کے حوالے سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابتدا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسا کہ جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی ہوتے ہیں، تو والدین کے جو فرائض ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اولاد کے لیے ہر بے اولاد شخص دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کی سورہ صافات میں مذکور ہے کہ رب حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنے صاحبزادے حضرت یحییٰ کے لیے دعا تھی، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اس محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ لم اکن بدعائک رب شقیہ، میں نے کبھی بھی اپنے رب کو دعا کے اندر ناکام نہیں پایا، اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو دعا اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ نے اولاد کی محبت انسان کے دل کے اندر رکھی ہے، اور فرمایا کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا۔
اب یعنی ایک اس کا ایک رخ یہ ہے کہ اولاد کو دنیاوی زینت کہا، اولاد کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں فرمائیں، اور دوسرا رخ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، غافل کر دیتی ہیں، اور انسان جو ہے اس کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی نعمت ہے یہ، اور ایک طرف اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آخر کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ذکر فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ ہے، دنیا کی نعمت ہے، دوسری طرف آزمائش ہے، دوسری طرف فتنہ ہے۔ دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو اولاد انسان کے لیے صدقہ بھی بنتی ہے، نعمت بھی بنتی ہے، اور اولاد انسان کے لیے فتنہ بھی بنتی ہے۔ اگر اس اولاد کی، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ابتدائی کلمات کے اندر، کہ اس اولاد کی ہم تربیت نہ کر سکیں، اور وہ جو والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو والدین کو اپنے اولاد کے حق ادا کرنے ہیں، ان حقوق کو اگر ہم نے صحیح طور پر ادا نہ کیا تو پھر اس صورت کے اندر اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ حضور نے خاص طور پر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اولاد کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ بالکل، یعنی ان اولاد کی تو، ان حقوق کی تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے یہاں تک کہ ابھی وہ بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا ہے اور اس کی صالحیت اور نیکی کے لیے اہتمام فرمایا ایسے خاندان سے شادی، ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو عورت صالح ہو، نیک ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ ایسے خاندان کو منتخب کرو کہ جو خاندان نیک ہو، اس لیے کہ بچے پر نانہال کے، ماموں کے، سب کے اثرات آتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ابھی وہ بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق کے حوالے سے ہماری یہ رہنمائی فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ پہلی ذمہ داری تو تربیت ہے، پرورش ہے، اس پرورش میں کیا کیا چیزیں از حد ضروری ہیں کہ جو بچے کے اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ چونکہ یہی وہ پرورش ہے کہ جس سے بچے میں اوصاف حمیدہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور دیگر خرابیاں بھی آ سکتی ہیں اگر پرورش نہ ہو۔ تو میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اولاد رئیس بھائی وہ نعمت ہے کہ اللہ کے نیک بندے، جہاں سورہ فرقان جو ہے اس میں عباد الرحمن کا ذکر ہے، تو سورہ فرقان کی 19ویں پارے میں آخری آیت کریمہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آخری آیت کریمہ نہیں بلکہ 3 آیات پہلے یہ آیت کریمہ ہے، جس میں کیا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، ہمیں اچھی بیویاں عطا فرما، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قرۃ اعین واجعلنا، کہ ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو ذریت یعنی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ کہ وہ اولاد آپ کے لیے نفع بخش ہوگی، وہ اولاد آپ کے لیے سایہ دار درخت ہوگی، تبھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ آپ کی فرما بردار ہوگی تبھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ورنہ پھر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے آپ کی آنکھوں میں یوں سمجھ لیں کہ جلن کا سامان پیدا کرے گی۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ علامہ صاحب کے پاس بھی آتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ اولاد اگر جوان ہے
تو وہ اپنی اولاد سے تنگ نظر آتے ہیں. کیوں؟ کہ اولاد عزت نہیں کرتی، جو ہے دوستوں کے سامنے بے عزتی کر دیتی ہے. اگر جو ہے وہ بچہ جوان ہے، اس کی شادی کر دی ہے، شادی کرنے کے بعد ماں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے 25-30 سال اسے جو ہے وہ پالا بوسا، لیکن یہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا ہے. تو ان تمام شکایات کو کرنے سے پہلے یہ سوچیں، یہ بھی بات سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یا بندی بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اولاد جسے پاک پانی دیا جاتا، عبادات کا پانی پلایا جاتا، جسے عبادات کی مٹھاس دی جاتی، اللہ رسول کے ذکر کی مٹھاس دی جاتی، آپ نے اس کے بجائے کہیں کسی اور چیزوں کی تو اس میں لگن پیدا نہیں کی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے صحیح امتی بنانے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کی تو پھر ایسا ہی ہوگا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک پھل کا بیج بوئیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ دوسرا پھل مجھے مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. جس پھل کا بیج بوئیں گے آپ کو آخر میں وہی نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. تو اولاد کی پرورش میں کہیں آپ دیکھیں نا بہت سی باتیں آتی ہیں. اب مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یار ایسا نام چاہیے. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، علامہ صاحب آپ کو بھی پوچھتے ہیں، علامہ صاحب ایسا نام دے، مفتی صاحب ایسا نام دے. کسی کا ہو ہی نہیں، کسی کا ہو ہی نہیں. میرے پاس اب یقین کیجئے کہ ایسا بندہ آیا، میں نے خود اس کے سامنے معاذ اللہ پڑھا. اس نے مجھے کہا کہ میرا بچہ ہوا، اس کے لیے میں نے نام چوز کیا ہے. اچھا پھر قرآن کا نام لے رہا ہے، قرآن میں دیکھ کر کیا ہے. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں، قرآن کو کھولیں، جو نام آپ کو نظر آئے آپ رکھ لیں. اب اس نے بچے کا نام کیا رکھا؟ زانی. اب مجھے بتائیں کہ یہ بچے کا نام ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا کیا آپ نے؟ کہا قرآن میں ہے. تو قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، قارون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے، ابلیس بھی ہے، کتنے ایسے نام ہیں. تو کیا ہر نام رکھنے کے قابل ہوتا ہے؟ تو احسنو، اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. کیوں؟ کہ روز قیامت ان بچوں کو ان کے نام سے اور ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. تو پہلا حق آدمی کا یہ ہے، بچے کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا یعنی والدین اس کا نام اچھا رکھیں. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ ساتویں روز نام رکھنا بھی سنت ہے، عقیقہ کرنا بھی سنت ہے. اچھا بہت سے لوگ ان معاملات میں کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. جوان ہو گیا، عقیقہ ہوا نہیں، عقیقہ تو ماں باپ نے نہیں کیا. اچھا بہت ساری جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بس اکٹھا ہی کر لیں گے. کوئی ایسا کریں گے کہ جب 6-7 ہو جائیں گے تو پھر اکٹھا ہی. شرعی طور پر اچھا مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز بھی لے لیں گے. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کو شامل کر سکتے ہیں اس پروگرام میں. انشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آیا اولاد کی پرورش کے حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے والدین پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے بہت اچھے انداز میں ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں انہوں نے پہلے سیگمنٹ میں روشنی ڈالی. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، ایک حق یہ ہے کہ 7ویں روز اس بچے کا عقیقہ کیا جائے. وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا نا کہ وہ سب بچوں کا ایک ساتھ ہی کر لیا جائے گا، تو اس طرح درست نہیں. مہنگائی بہت ہے، بہت بکرے مہنگے ہیں. بکرا تو بعد میں مہنگا زیادہ ہو جائے گا. یعنی آپ ایک جو عقیقہ آپ کو 10-12 سال لیکن بعد میں ایک بڑا جانور لے کر سب سے جی، تو وہ بڑا جانور بھی مہنگا ہو جائے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، کم تو نہیں ہو رہی، تو بہتر یہ کہ سنت بھی پوری ہو جائے. حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کیا تو وہ ہو جائے گا، قضا نہیں ہے اس کی، وہ قضا نہیں، وہ ہوگا ادائی. لیکن 7ویں روز کرنا سنت کریمہ ہے. بچہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے ہوں، بچی ہو تو بہتر یہ کہ 1 بکری ہو. لیکن اگر بچے کے لیے بھی 1 بھی کیا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اور اسی روز پھر نام بھی رکھنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی کرنا چاہیے کہ بچے کے جو سر کے بال ہے، بچہ یا بچی، اسے منڈوا دیا جائے اور پھر اس کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرنا یہ بھی افضل طریقہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ جو ہے اپنے عقیقے میں جو ہے وہ گروی ہوتا ہے.
یعنی بہت سے بچے آپ دیکھتے ہوں کہ کبھی بیمار کبھی کیا تو دیکھا جائے تو اس میں مین سبب یہی نظر آتا ہے کہ اس کا عقیقہ اب تک نہیں ہوا. اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ لقمہ حلال، اس پر بعد میں تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے. لقمہ حلال ہے تو آپ اس کے انشاءاللہ بہتر نتائج دیکھیں گے، اور لقمہ حرام ہے تو پھر وہ نتائج سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو کر بتاتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے اس کا نتیجہ میں ہوں. اچھا علامہ صاحب، بات ہو رہی ہے پرورش کی، تو پرورش میں ایک چیز ماحول بھی ہے، خواہ وہ گھر کا ماحول ہو، خواہ وہ معاشرے کا ماحول ہو. ماحول کس قدر اثر انداز ہوتا ہے کسی بچے کی تربیت پر، اس کی شخصیت پر، کہ یہ فرمائیے گا ہمارے ہاں اس چیز کو بہت وہ نہیں لیا جاتا. بچے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، کسی گھر میں جا رہے ہیں، کسی خاندان میں جا رہے ہیں، کسی سوسائٹی میں جا رہے ہیں، جناب بچے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، ذرا یہ نہیں معلوم کہ بچے جو ہے اس ماحول میں کیا سیکھ کر آ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہاں ان کو ایسا ماحول مل رہا ہے کہ جس سے ان کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس سے پہلے کہ آپ کے یہاں سے ہم جواب لیں، ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی رضوان بول رہا ہوں کراچی سے. جی رضوان بھائی. جی والد کی کیا فرائض ہے اولاد پر؟ اسی پر بات ہو رہی ہے. اگر آپ سنیں پروگرام تو ابتدا سے لے کر اب تک اسی پہ بات ہوئی. بہت شکریہ آپ. دیکھیں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کسی بھی بچے کی تربیت اور اس کی ذہنی جو نشو و نما ہے اس کے لیے. چاہے گھر کا ماحول ہو، چاہے باہر محلے کا ماحول ہو، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے، ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے، ہمارا بچہ کوئی بھی نشہ نہ کرے، تو سب سے پہلے ہمیں ان رذائل سے، ان بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اور اچھی چیزیں اختیار کرنی پڑے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نفل کے اندر کبھی سستی مجھے پیدا ہوتی تو مجھے اپنے بچے یاد آ جاتے کہ میری یہ سستی کے اثرات میری اولاد کے اوپر آئیں گی. اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ ماں باپ کے جو کیے ہوئے نیک اعمال ہوتے ہیں اور ماں باپ کے جو اچھے اعمال ہیں اس کے اثرات، ان کی نیکیاں، ان کے اثرات ان کی اولاد پر ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رئیس پہ سفر بیان کیا، اس سفر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کہا کہ ہماری جو ہے ہم مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کریں. انہوں نے منع کر دیا. تو اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو کھڑا کیا اپنے ہاتھ سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس پر اجرت لے سکتے تھے ہم. آخر میں آپ نے جب وضاحتیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ دیوار کس کی تھی. فرمایا وہ دیوار شہر کے اندر 2 یتیم بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا ان کا والد صالح تھا. اس دیوار کے نیچے ان کا والد خزانہ رکھ کے گیا تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، بچے چھوٹے تھے، یتیم رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس خزانے کی حفاظت فرمائے اور پھر ان کے بچوں تک وہ پہنچ جائے. تو دیکھیں خزانہ مال کا ہونا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا سوچنا، ان کے لیے جمع کرنا، ان کے لیے چھت بنانا اور ان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ انبیاء کرام نے کی، اللہ کے نیک بندوں نے کی، صالحین نے کی. لیکن وہی جو جملہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ ان کا والد صالح ہوگا اور پاکیزہ روزی میں سے اگر وہ خزانہ بھی چھوڑ کے گیا ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے پاک لوگوں کے ذریعے اس خزانے کی حفاظت فرمائے گا. تو ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر خود نیک ہیں، ہم کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھے اور بچہ ہمارا نمازی بن جائے، ہم خود ہمارے منہ کے اندر سگریٹ ہم نے دیا ہوا ہے اور ہم بچے سے کہیں کہ بدتمیز انسان یہ کیا ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہو. ایک والد کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا، کہا کہ میں نے اس دن سگریٹ چھوڑ دیا کہ میں نے سگریٹ پی کے پھینکا بٹ تو میرے چھوٹے سے بچے نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے نازک نازک ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا کہ پتہ نہیں میرا باپ کتنا عظیم کام کر رہا تھا اور میں پیچھے رہ گیا. کہا کہ بس وہ منظر میں نے دیکھا، اس دن کے بعد میں نے اپنے لبوں سے ان سگریٹ کو نہیں لگایا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو ماحول سب سے پہلے ہمیں گھر کا اچھا کرنا پڑے گا. گھر کی جو تربیت ہے، جو ماں کی تربیت ہے، وہ اگر اثر انداز ہوگی. ہم نے کتنی بار اپنے پروگرام کے اندر ذکر کیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محلے کی عورتیں کہنے لگی کیا بات ہے، بچے ہمارے بھی ہیں اور تمہارا بھی بچہ ہے، یہ کیا چیز ہے کہ تمہارا فرید ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے.
فرمایا میرے فرید کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے لیکن اس کے اندر میرا بھی کردار ہے. فرمایا کہ میں نے اس کو کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا, اللہ کا نام لیا, میں قرآن پڑھتی رہی, اور اس کے اثرات یہ ہے کہ آج وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. بچہ ان کا بھی تھا, بچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ماں نے سبق دے کے گھر سے بھیجا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے. سب لٹ گئے, آپ نے فرمایا میرے پاس سامان ہے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ماں نے گھر سے سبق پڑھا کے بھیجا تھا. آج ہم گھر کے اندر لیٹے ہوئے, گھنٹی بجتی ہے اور ہم گھر سے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابو گھر میں نہیں ہے, ابو گھر پہ نہیں. فون کی گھنٹی بجتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بتا دو بیٹا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. آج جب گھر سے آپ جھوٹ کا سبق, اور گھر سے آپ, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, باہر میں نے دیکھا کئی مرتبہ برمنگھم کے اندر, دوسرے شہروں کے اندر, کہ لوگ بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں, وہاں تو چونکہ پک اینڈ ڈراپ کا سسٹم نہیں ہے, اندر نماز ہو رہی ہے, باہر باپ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ اندر آ کے نماز پڑھے اور بچے کو لے کے جائے. بھائی کیسے آئے؟ بچیاں کی لینے واسطے آیا, بچے پڑھنے ہیں نا, قرآن پڑھنے, انہوں کی لینے واسطے آیا. تو ان بچوں کو لینے کے لیے تم آئے ہو, ان کو تم ولی اللہ بنانا چاہتی ہو, اور خود تم مسجد کے اندر بھی داخل نہیں ہونا چاہتے ہو. تو ماحول سب سے بنیاد ہے, اور ماحول کے اندر سب سے پہلے گھر کا ماحول. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میں سوال ضرور کروں گا لیکن پہلے کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. دونوں قبلہ حضرات کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں, تو دعا کی درخواست بھی کرتی ہے کہ میری دعا بھی فرمائیے. تو سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ ایک ماں, دو بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ماں کیسے ان دونوں میں حسد, بعض تک بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے, تو ماں کیا کرے کہ ان بچوں میں حسد پیدا نہ ہو. بس آپ کا یہی سوال میں کرنے لگا تھا, میں کرنا چاہتا تھا, آپ کی کال آ گئی, اسی پر بات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے. پڑا بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا جانبدارانہ جو رویہ ہے وہ اولاد کے ساتھ نظر آتا ہے, کہ والد کی زیادہ انوالومنٹ بعض بچوں میں ہے, والدہ کی بعض میں ہے. اب وہاں پارٹی بن جاتی ہے ایک ہی گھر میں, کہ ایک پارٹی والد کا ساتھ دے رہی ہے, دوسری پارٹی والدہ کا ساتھ دے رہی ہے. اب والدین کے تو مشترکہ سانجے ہیں بچے سارے, سب ان کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے, لیکن یہ رویے ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ دو بچے ہیں تو دونوں میں آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اگر اچھے ہیں تو باپ کہتا ہے میرے بچے ہیں, اور بچے اگر اچھے نہیں تو کہتے تیرے بچے ہیں یہ, تو وہ کہاں سے لائی ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں کے سانجے بچے ہیں, آپ والی بات ہے. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اچھے تو میرے اور گندے ہیں تو آپ کے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے بچے ہیں وہ, اور دونوں کو مل جل کر ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے. بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ایک یعنی کہتے ہیں مساوات, اگر مساوات کا مظاہرہ آپ نہیں کریں گے بچوں کو لازماً بگڑنا ہے. پھر میرے پاس ایک 8-9 سال کا بچہ ہے, باپ لے کر آیا کہ یہ بہت لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اچھا, میں نے باپ کے سامنے اس سے کچھ سوالات کیے, اس نے مجھے زیادہ جوابات نہیں دیے. میں نے اس کے باپ سے اشارتاً کہا کہ آپ باہر نکلیں, میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, ذرا سی محبت دی. اس نے کہا میرا دوسرا بھائی ہے, میرا باپ اس سے زیادہ کرتا ہے, مجھ سے نہیں کرتا. میں نے کہا کیسے پتہ لگا آپ کو؟ وہ فلاں جگہ گئے تھے نا والد بابا, تو جب واپس آئے اس کے لیے لائے, میرے لیے نہیں لائے, اس کے لیے زیادہ اچھی لائے. خود ہی احساس کمتری پیدا کر دیا اس میں, احساس محرومی پیدا کر دیا. اور یہاں تک کہ خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہم ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں, غلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں کہ بچیاں خود بخود احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, بچیاں اچھے اسکولز میں نہیں پڑھ رہی. آپ نے گویا کہ احساس کمتری کا بیج آپ نے خود بو دیا ہے. اچھا, کہیں پر گئے بچوں کے لیے زیادہ اچھی چیزیں نہیں لائے, بچوں کے لیے اچھی چیزیں لائے. بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک بچے کو دے وہ تمام بچوں کو دے, بلکہ ہو سکے تو بچیوں کو زیادہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس نسبت کے ساتھ کہ بچیوں سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی. آقا علیہ السلام سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے ہوئے جاتے, اور جب واپس تشریف لاتے سب سے پہلے آپ کے پاس تشریف لاتے. سیدہ فاطمہ آتی تو اپنی جگہ چھوڑ دیتے,
اور پھر محبت کا اظہار فرماتے. تو بچیاں چونکہ نازک دل کی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ معاملہ محبت والا کر بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز تقسیم کر رہے ہیں, کہیں پر سفر پر گئے ہیں, واپس آ رہے ہیں, تو تمام بچوں کے لیے پھر ایک لیول کی چیز ہونی چاہیے تاکہ کسی بچے کا دل نہ دکھے. گھر میں مساوات بہت ضروری ہے, ہمارے رویوں میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. یہاں بے اعتدالی جو ہے بچوں میں احساس محرومی. میں ایک کالر کو شامل کر لوں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وقار بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی وقار صاحب, کیا کہیں گے سرگودا سے؟ سر میرا سوال ہے کہ عقیقے کے بارے میں کوئی والدین کے احکامات بتا دیں, والدین کی ذمہ داریاں بتا دیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عقیقے کے کیا احکامات ہیں, اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. غالباً آپ نے اب جوائن کیا ہے, ہمیں ابھی ٹیون کیا ہے ARYQ TV کو. ہم نے ابتدائی سیگمنٹ میں عقیقے پر بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی ہے. یہ پروگرام جو ہے جب ریپیٹ ٹرانسمیشن میں آپ صبح 6 بجے دیکھیں گے, یا کل دن میں دوپہر میں آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں گے, تو انشاءاللہ 2 بجے آپ کو پورا پروگرام سامنے آ جائے گا اور اس پر گفتگو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. جی اچھا, ایک بات میں عقیقے کے متعلق عرض کر دوں. اس کے گوشت کے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, والدین نہ کھائیں, نانا نانی نہ کھائیں, دادا دادی نہ کھائیں. وہ سب کھا سکتے ہیں, آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں, عزیز و اقربا کو بھی کھلا سکتے ہیں, اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. میں ایک بات اس میں عرض کر دوں کہ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے, گناہوں کی طرف ہماری اولاد نہ جائے, اور ہر گناہ میں ہم ملوث نظر آتے ہیں, چاہے وہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کا معاملہ کچھ بھی ہو. ہم اگر یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے علامہ صاحب نے جو بات فرمائی بڑی بنیادی بات ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک غریب کی بچی تھی جو کہ یعنی بڑی ہوئی تو بہت غربت تھی, تو اس نے کہا کہ میں کہیں آس پڑوس سے جا کر کچھ لے آؤں. وہ لینے کے لیے گئے, کسی کی نیت ذرا سی خراب ہوئی, تو بالآخر وہ بچی جب واپس آئی اپنے بابا کے پاس آ کر اس نے پورا واقعہ سنایا کہ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا, دست درازی کرتا, لیکن اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور وہ پیچھے ہٹا اور اس نے میری مدد کی. تو اس کا بابا رونے لگا. اس نے کہا بیٹی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. آج اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ سبق آموز واقعہ, سبق آموز واقعہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, اس کے ساتھ ہی وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے سوال کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. روشنی کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. والدین کی ذمہ داریاں, آج اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کے حقوق تو ہیں ہی بالکل, اس سے تو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم بہت سے اسٹاپس پر, بہت سے سگنلز پر سفید پوش لوگ نظر آتے ہیں, دست دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محسوس نہیں ہوتا کہ یہ گداگر ہیں, یہ مانگنے والے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ کسی اچھے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں, لیکن وہ دست دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معلوم کرنے پر یہ بات ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ کسی اچھے فیملی کے فرد ہیں, یہ ان کے بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, لیکن عمر کے اس حصے میں انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے انہیں. اب ان کے لیے روٹی کھانا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے. علامہ صاحب, لوگ اپنی بچوں کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہی, اولاد نے اس عمر میں ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے, اولاد ہماری ہم سے بالکل باغی ہو گئی ہے. اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے والدین, وہ غلطیاں جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی اور ابتدا میں آپ نے نشاندہی فرمائی, کس طرح عمر کے اس حصے میں احساس ہو جائے کہ بچے جو ہیں ان کے بڑھاپے کے لیے سہارا بن جائیں. کچھ فرمائیے. دیکھیں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنائیں گے, اور شروع سے ہم اپنے بچے کو جو ہے, ایک شخص سے ایک مرتبہ ایک قاضی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے بچے نے میرے سر پر جو ہے وہ مارا ہے. تو قاضی نے کہا کہ کیوں تمہارے سر پر مارا ہے, کیا وجہ؟ کہا کہ بس وہ, کہا کہ اس کو قرآن پڑھایا, کہا نہیں میں نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا. کہا اس کو تعلیم و تربیت دی, کہا نہیں تعلیم و تربیت نہیں دی, کھیتی باڑی کرتا ہے اور صبح جاتا ہے اور گدھے پہ بیٹھ کر اور اس کے بعد اپنے کھیتوں میں جاتا ہے. کہا یہ تو اچھا ہوا کہ تو بچ گیا. وہ سمجھا ہوگا کہ شاید میں گدھے پہ جا رہا ہوں, گدھے کو ہانکتے ہوئے اس نے تمہارے سر پر بھی مار دیا. کہا کہ تمہارا سر تو پھٹنے کے قابل تھا, اس لیے کہ جب تم نے اس کو قرآن نہیں سکھایا بچپن سے, اللہ اور اس کے رسول کی احکامات نہیں سکھایا. ہم سب آج
ان عمروں میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں, وہ استثناء ہوتا ہے اس کا. لیکن عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب سکھانے کی عمر ہوتی ہے, تربیت کی عمر ہوتی ہے, جب بچہ بالکل موم کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے, اس کو فولڈ کیا جا سکتا ہے, اس وقت ہمارے پاس نہ وقت ہوتا ہے, یا تو کچھ لوگ وقت نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو, یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا بندہ بنائیں. جب آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا بندہ بنائیں گے تو پھر وہ خود اس کو احساس پیدا ہوگا کہ قرآن نے کیا کہا ہے والدین کے حوالے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور پھر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو بچپن کا زمانہ ہے, وہ جو فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج, وہ خشت اول آپ نے سیدھی نہیں رکھی ہے. اس کے بعد جب بچوں کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں, وہ عاقل بالغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد تو وہ پوچھتے بھی نہیں آپ ہیں کون ہیں اور میں کون. وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے, آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے, کیا ہمارے لیے کیا کیا. اور یہی وقت آتا ہے یہاں دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ لفظ سننا پڑتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص میدان معاشر میں ایک میزان عمل پر جب آئے گا تو پہاڑ برابر نیک اعمال لے کر آئے گا. اس کے بچے آ جائیں گے, اس کی بیوی آ جائے گی کہ یا مالک مولا اس کو ہمارے بارے میں پوچھا جائے, اس نے نہ ہمیں علم سکھایا, نہ ہمیں آخرت کے حوالے سے بتایا, یہ تو ہمیں حلال بھی نہیں کھلاتا تھا, ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا, اس کو ہمارے بارے میں سوال کیا جائے. اس کی ساری اولاد اس کے اعمال کو لے کے جائے گی اور آواز آئے گی یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو پہاڑ برابر اعمال لے کر آیا اور اب اعمال سے قلاش ہو کر اور یہ جہنم کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے. آج جتنے دنیا کے راشی ہیں, اب کسی محکمے میں چلے جائیں, وہ رشوت کھا رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے, ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور ان کے جو مستقبل ہے اس کو منور کرنے کے لیے. وہ تو الگ بات ہے کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ روشن ہوا ہے یا اپنی قبر کو بھی برباد کر دیا. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار بنے تو اس کو بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنو, رب تبارک و تعالیٰ تمہارا فرما بردار. بہت اچھی بات ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات اور بھی ہے کہ کیا بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق الگ الگ ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر والدین بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, بیٹیوں کو کم تعلیم کی طرف. جیسے میں نے ابتدائیہ میں اپنے عرض کیا تھا کہ بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہتے ہیں کسی عام سے کوئی سرکاری اسکول میں کرا دیں, اس نے کرنا ہی کیا ہے, میٹرک کرنا ہے, انٹر, اس کے بعد ہم نے شادی کر دینی ہے اس کی. بچے کو تو جناب اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا ہے. یہ فرمائیے گا, اور یہ فرمائیے گا کیا ان کے حقوق الگ الگ ہیں؟ دیکھیں, جہاں پر حقوق کی بات آئی ہے تو وہ حقوق کوئی الگ الگ نہیں ہے, اور سب کے حقوق یعنی اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو چیز آپ کو بانٹنی ہے, تقسیم کرنی ہے, وہ بھی سب میں برابر تقسیم کرنی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لڑکیوں کا وراثت میں زمانہ جاہلیت میں کوئی حق نہ تھا, بلکہ ان کو ایک خود وہ جو لڑکی ذات ہے وہ میراث سمجھی جاتی تھی. اسلام نے آ کر اس کی بے کنی فرمائی اور پھر اس کے بعد ایک نظام دیا باقاعدہ, اور اس میں یہ ہے کہ حق وراثت میں جہاں مرد کے لیے تو لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے اس کا نصف ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نصف کیوں ہے, ارے بھائی زمانہ جاہلیت میں تو یہ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ لڑکی کو شوہر کی طرف سے ہی ملتا ہے, سارے معاملات ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نان نفقہ مردوں کا ذمہ ہے نہ کہ عورتوں کا ذمہ ہے. جی ہاں, بنیادی چیز یہ ہے کہ نان نفقہ عورت کے ذمہ نہیں ہے, مرد کے ذمہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ پڑھائی کے حوالے سے یہ تعلیمی نظام جو ہمارے کہ جی یہ سرکاری اسکول ہے, یہ پرائیویٹ اسکول ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نظام ہے, یہ کچھ ہمارا اپنا ہے. لیکن اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ لڑکوں کے لیے بھی وہی ہے, لڑکیوں کے لیے بھی وہی ہے. ہاں, لڑکیاں چونکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کے معاملات نازک ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں زیادہ خیال کرنا ہوگا کہ کہیں کوئی عزت کے در پہ نہ ہو جائے. یہ تمام معاملات کو پیش نظر رکھنا ہوگا, لیکن حقوق, تعلیم کے حقوق بھی ان کے پورے روا رکھنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے بیٹے سے یہ تو ضرور پوچھتا ہوگا, بیٹا اسکول گئے نہیں گئے, بیٹا ٹیوشن گئے جہاں پر میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہاں گئے نہیں گئے, کیسا پڑھا. میرے خیال سے یہ نہیں پوچھتا ہوگا بیٹا تم نے فجر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی پڑھی, عشاء کی پڑھی یا نہیں پڑھی, بیٹا آج قرآن کو ہاتھ
ہاتھ لگایا نہیں لگایا، قرآن کچھ پڑھا نہیں پڑھا، تم مدرسے جا رہے ہو، قاری صاحب پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ان باتوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب فکر نہیں ہوگی تو پھر بڑے ہو کر وہ اولاد کبھی ہماری بن نہیں سکتی۔ اچھا، اس میں کہ 7 سال کی اولاد ہو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کے ساتھ حکم دیں۔ وہ کیسی مائیں تھیں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا، تو آپ پڑھتے ہیں 15 پارے مکمل فرما لیتے ہیں۔ استاد حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کام میری ماں کے جب میں پیٹ کے اندر تھا، میری ماں جو ہے 15 پاروں کی حافظ تھی، تو جب وہ پڑھتی تھی تو میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے ماں، یعنی آپ دیکھیں کہ پیٹ میں ہے لیکن ماں جو کر رہی اس کا اثر ان پر جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پر یہی بات آخر میں عرض کروں گا کہ خدارہ علامہ صاحب کی بھی یہی بات ہے کہ خدارہ شریعت کی بھی یہی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح ہو تو آپ خود ٹھیک ہو جائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اولاد خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ کیا پیغام دیں گے، چونکہ یہ جو ذرائع ابلاغ میں سے یہ جو سلسلہ ہے ARYQTV کا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اور دین کی تعلیمات ان تک پہنچانے کے لیے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے والدین کو آپ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنے بھی اور بچوں کے بھی کل کو روشن کریں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یقیناً مہنگائی ہے، بڑا مشکل ہے نظام چلانا، جن کی جو کثیر اولاد والے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، صبح سے شام تک انسان کمائی کے اندر لگا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ لوگ ڈبل شفٹیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، 16 گھنٹے لوگ جو ہے نا ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ واقعتاً یہ ایک پریشانی کی بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ یہی ہے، صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرتا رہے انسان اور بچوں کے لیے انسان وقت نہ نکال سکے، تو یہ اس کا جو مستقبل ہوگا اور آگے چل کے جو بچوں پر اثرات ہوں گے وہ تباہی بربادی ہوگی۔ یہ ہماری کمائی، یہ ہمارا سارا کمایا ہوا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور دوسرا، جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی ذکر کیا قرآن مجید کے واقعے کے حوالے سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بہت کثیر مال نہ مانگیں کہ یا خدا تو بہت مال دے دے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی کہا اپنے بچوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات، خدایا ہمارے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کریں۔ بالکل، ہم کسی کا گلا کاٹ کے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی کا حق مار کے اور خوشیاں لا کر اپنے بچوں کو دینا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی خوشیاں ہمارے گھرانے کے لیے، ہمارے گھر کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے دوامی نہیں ہوں گی۔ وہ جمع کیا ہوا مال لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی باپ کی میت پڑی ہوئی اور بچے لڑنا شروع ہو گئے، وہ جمع کیا ہوا مال باپ قبر کے اندر چلا گیا اور اس مال کو اوپر عیاشی اور فحاشی کے اندر ایسا لگا دیا کہ قبر کے اندر اسی باپ کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی قبروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، میں نے حدیث پاک ذکر کی کہ سب سے بڑے جو ایسٹس ہیں وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے پیچھے جو ہے وہ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں۔ ایک جملہ میں کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ یہ کوشش کریں، اولاد تنگ کرتی ہے، ماں باپ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر ضبط کریں کہ کبھی اپنی زبان سے اپنی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، بد دعا نہ دیں والدین، ماؤں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ مائیں تنگ ہو جاتی ہیں بچوں کی شرارتوں سے، بچوں کی نافرمانیوں سے۔ علامہ صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا، تربیت کریں، کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو بارآور ثابت کرے گا اگر اس میں اخلاص ہوگا۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آپ کو فالو کریں، دین سے قریب کریں تاکہ دین کے احکامات کے ذریعے وہ آپ کا بھی ادب اور احترام سمجھیں اور اپنے حقوق و فرائض کو بھی سمجھ سکیں۔ ناظرین گرامی، کل انشاءاللہ 9 نومبر کے حوالے سے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم روشنی میں یہ ٹاپک شامل کریں گے۔ اس پر ضرور پروگرام دیکھیے گا اور اپنے سوالات کو بھی شامل کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔